دو باغ نہیں دے سکتے، ایک کام کرو، تم دونوں میں سے جو دینا چاہتے ہو ایک دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا باغ دے دوں؟ ایک مدینے کے اوپری حصے میں اور ایک مدینے کے نچلے حصے میں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اگر میری آواز آپ لوگوں کی کانوں تک پہنچ رہی ہے تو بڑے غور سے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم دونوں میں سے جو دینا چاہے تو ایک ہی دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو درداء کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اوپری حصے میں جو باغ ہے اس میں 600-700 کھجوریں پک چکی ہیں، میں وہی باغ کو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ اب قرض حسنہ دینے کے بعد گھر کی طرف جاتا ہے، یہ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، گھر کے اور جاتے ہیں، دیکھتا ہے کہ گھر میں بیوی نہیں ہے، گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں سے پوچھا کہ میں پڑوسی میری بیوی کہاں گئی ہے؟ کہا تمہاری بیوی مدینے کے اوپری حصے میں اپنے بچوں کو لے کے کھجوریں کھلانے کے لیے لے گئی ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بچے تڑپ رہے تھے، تمہاری بیوی مدینے کے اوپری حصے میں اپنے بچوں کو لے کے کھجوریں کھلانے کے لیے لے گئی ہیں۔ یہ ابو درداء وہیں سے دوڑتے ہیں، یہ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ باغ تو میں تم کو یہ تجھے میں قرض حسنہ دے چکا ہوں۔ وہیں سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہوئے باغ کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کھجور توڑ رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، بڑے غور سے سنو، کیا دیکھتا ہے کہ بیوی کھجور توڑ رہی ہے اور دامن میں رکھتی جا رہی ہے، دامن میں کھجور رکھ رہی ہے اور بچوں کے منہ میں بھی چبا کر اس کے منہ میں ڈال رہی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہے۔ یہ ابو درداء کہتے ہیں میری بیوی اس باغ سے جلدی نکلو، یہ باغ اب میرا نہیں ہے۔ بیوی فرما بردار تھی، بیوی نے کہا اے میرے پیارے شوہر، اس باغ کو کس نے قبضہ کر لیا ہے؟ کہا اس باغ کو کس نے قبضہ کر لیا ہے؟ کہا میری بیوی پہلے اس باغ سے نکلو پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ کہا کہ پہلے بتاؤ۔ بیوی فرما بردار تھی، کہا کہ میں باہر نکلی۔ ابو درداء نے کہا میری بیوی یہ باغ کو تو میں اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا ملے گا؟ کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مجھے جنت ملے گی۔ کہا میرے پیارے شوہر یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ ایک باغ دینے سے جنت مل رہی ہے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ چلو کسی طرح ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں گے، کسی طرح ہم اپنی زندگی گزر بسر کر لیں گے، لیکن اس باغ سے ایک کھجور اب نہیں لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں، مجھے بتانے کا مطلب صرف یہ ہے جس میں 600-700 کھجوروں کی درخت ہیں اور کچھ دنوں میں کھجور پکنے والی ہے، فروخت ہونے والی ہے اور زندگی خوشحالی میں بدلنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی باغ کو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے ایمان میں اور اس کے ایمان میں آسمان و زمین کا فرق نظر نہیں آ رہا ہے، آسمان و زمین کا فرق نظر نہیں آ رہا تو اور کیا آ رہا ہے؟ یہاں تو 100 روپے دے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا اللہ کا احسان کر دیا، ایسے لگ رہا ہے 50 روپے دے دیے تو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس مدرسوں پر اگر توجہ نہیں ہم سب نہیں دیے تو جس طریقے سے عربی کا جنازہ نکل چکا ہے، اردو کا جنازہ نکل چکا ہے، اسی طریقے سے ایک دن عربی کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مدرسہ کس کا ہے، یہ مدرسہ اس گاؤں والے کے ہے کہ کسی اور کا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مدرسے میں اللہ کے راہ میں دینے سے ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنا ایمان اپنے دل کے اندر اپنا ہاتھ رکھیے اور پھر اپنے ایمان کا
جائزہ لیجئے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پڑوسی سے لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کٹے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت کچھ بتایا ہے، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ اگر جاگ جائے تو اسٹیج خالی ہے، لا کے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی ابھی بنگالی مقرر آئے اور جب تک آپ کے لیے اعلان نہ کرے کہ ان کے لیے آپ دعا ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مان لیجئے کوئی غریب ہے جس کو بیچارے کو 100 روپے دینا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ میں 500 روپیہ دوں، تو دوسرے لوگ جو 500 روپیہ دے دیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اب بیچارے وہ 100 روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب اسٹیج خالی ہے، لا کے دے سکتے ہیں۔ وہ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نا۔ بخاری کی، مسلم کی وہ پہلی حدیث، جی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اتنی موٹی حدیثوں کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہو، پہلے نیت سدھار لو پھر گھسو بیچ میں۔ تو ایمان کا جذبہ اگر آپ کے اندر جاگ جائے تو اسٹیج خالی ہے، لا کے دے سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا معاملہ کہ لقد جاءکم، تحقیق کے تمہارے پاس میں آئے۔ کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جس نے ایک اور دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، جس میں سے ایک دعا اے بھی مانگی تھی۔ صلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول بھیج دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اے میرے پروردگار انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول بھیج دے جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو گناہوں کی دلدل سے بھی نکالے، جو قرآن و حکمت کی باتیں بھی لوگوں کو سکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ کر گئے تھے، اللہ رب العالمین نے آج اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دی، آج اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے اندر سے، تمہیں میں سے میں نے ایک رسول کو بھیج دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تمہارے اندر سے، تمہیں میں سے میں نے ایک رسول کو میں نے بھیج دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ کر گئے تھے، اللہ رب العالمین نے 2500 سال کے بعد اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اتنے سالوں کے بعد 2500۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ میری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اللہ میرے پاس اتنی دولت، اتنا مال ہو کہ میں اونچی اونچی بلڈنگ بنا سکوں۔ آپ لوگ دعا کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کب سنے گا، یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم جیسا نبی دعا کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول تو کی ہے، لیکن 2500 سال کے بعد۔ اللہ کی وہاں دیر ضرور ہے لیکن اندیر نہیں ہے۔ اگر ہماری دعا اور آپ کی دعا اگر قبول ہونے میں لیٹ ہی ہو رہی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر اس میں لیٹ ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ وہی ابراہیم علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور کس نے؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی۔ کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اور قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی ہے
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَبَشِّرٍ بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ وہ میری قوم کے لوگوں، وہ بنی اسرائیل